بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها، انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا عن عبادك في مشارق الأرض ومغاربها، نفس كربنا وكربهم، وثبت أقدامنا وأقدامهم، والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين. صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا جی، آگے چل کر غزالی کے حریف اعظم ابن رشد الحفید، بہت بڑے مالکی فقیہ اور امام، قاضیوں کے خاندان سے، نے جو گویا باغیوں کی حکمت یونان کی آگے چل کر غزالی کے حریف اعظم ابن رشد نے جو گویا باغیوں کے خلاف حکمت یونان کی حمایت میں سینہ سپر تھا، ارسطو کی فلسفہ یونان، حکمت نہیں کہنا چاہیے اس کو، ارسطو کی پیروی میں بقائے عقل فعال کا عقیدہ وضع کیا۔ کہ روح نفس ایک شے بسیط اور رسول کلی، اس کے لیے غیر فانی، لہذا نفس فرد کو بقا گویا اپنے اس سے انکار بھی نہیں تھا اور انکار ہوتا تو وہ مسلمان کیسے رہتا۔ لیکن یہ کہ اس میں تضاد کیوں نہیں ہے، اور عقل فعال سے جو ہے روح کی طرف کیسے آئے؟ کیونکہ روح کا جو تصور ہمارے ہاں وہ بالکل مختلف ہے، اس کا یونانیوں کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہ عقل ہی کو روح کہتے ہیں، نفس عقل اور روح میں کوئی فرق نہیں ہے ان کے، ایون جدید فلسفے میں مائنڈ سول ایک ہی چیز ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، عقل فعال جو ہے وہ اس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ایجنٹ انٹلیکٹ۔ ارسطو کے ہاں جو ہے عقل کی وہ دو قسمیں بیان کرتا ہے اپنی کتاب ڈے اینیما میں۔ وہ دو جو عقلیں ہیں، ایک کو وہ کہتا ہے ایجنٹ انٹلیکٹ، اور دوسری کو وہ کہتا ہے پرسیپٹیو انٹلیکٹ، انگریزی میں اس کا جو ترجمہ ہے۔ اور فرق اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس لفظ سے ہی ظاہر ہے، یہ فعال ہے اور یہ ریسیپٹیو ہے، یعنی غیر فعال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عقل وہ جو ہے وہ جو ہے حقائق کو ریسیپٹیو عقل یا عقل غیر فعال جو ہے وہ
ادراک کے عمل میں اطلاعات کو یا حقائق کو حاصل کرتی ہے میں نے ریسیو کرتی ہے. یہ اس طرح ہے کہ مطلب یہ کہ ایک بورڈ ہے اور اس پہ جو ہے چیزیں آپ باہر سے جو ہے یا اندر سے بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں. مثلا یہ ہے کہ ایٹمز کی مثلا ایک تجربے میں تو یہ جو ہے ہو گئی عقل غیر فعال. یہ صرف چیزوں کو لے رہی ہے. اور عقل فعال جو ہے وہ جن چیزوں کو عقل غیر فعال لے رہی ہے یعنی اپنے اندر لے رہی ہے یا رجسٹر کر رہی ہے یا اس تک جو پہنچ رہی ہیں چیزیں، کیونکہ لینے میں بھی ایک عمل جو ہے اور فعالیت جو ہے شامل ہے. پھر وہ عقل فعال جو ہے ان چیزوں کو جس کو عقل غیر فعال جو ہے تک پہنچ رہی ہیں ان کو پھر وہ بناتی ہے، میک تھنگس، ان کو ترتیب دیتی ہے، ان کو منظم کرتی ہے. مثلا یہ بنیادی طور پہ ویسا ہی ہے جیسے مطلب یہ کہ کانٹ کے ہاں ہے جب کمانڈ ہے اس کی کانٹ کے ہاں کی دو قسمیں، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم دو سے زیادہ ہیں لیکن یہ کہ دوسرا سینسز ہے. تو جو حواس کا کام ہے یہ عقل ہے. حواس کا کام ہے وہ اطلاعات کو رجسٹر کرنا یا ان کو ریسیو کرنا یا ان کو، تو حواس کے ذریعے اطلاعات جو ہے اندر سے بھی باہر سے ہم تک پہنچتی ہیں. ان معاملے میں حواس جو ہے پیسو ہے یعنی وہ فعال نہیں. پھر حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں عقل جو ہے ان کو ایکٹیو طریقے پہ عملی طور پہ منظم کرتی ہے، ترتیب دیتی ہے، ان میں مختلف اور ان پر حکم لگاتی. اور اسی سے ہمارے تصور اور تصدیق کا ہماری منطق میں جو رسوں سے آئی ہے تو فرق بھی اسی سے آتا ہے ایک لحاظ سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کی ایک بنیادی تقسیم تھی. تو عقل فعال ان معنوں میں جو ہے انسانی ذہن کا جو ہے ایک فنکشن ہے، ایک عمل ہے. انسانی ذہن میں کے دو عمل ہیں، ایک پیسو ہے یعنی غیر فعال ہے جس کے ذریعے معلومات پہنچتی ہیں اس تک، اور دوسرا فعال ہے ان معلومات کو ترتیب دیتا ہے، اس سے نتائج نکالتے ہیں وغیرہ. تو یہ اس کا جو ہے ایک بنیادی تقسیم تھی. اور یہ عقل جو ہے ظاہر ہے فرد کے ساتھ ہے، فعال بھی اور غیر فعال بھی. اور فرد سے الگ اس کا کوئی وجود نہیں کہ فرد جو ہے ارسطو کے ہاں جسم اور عقل کا مجموعہ ہے، اور یہ عقل جو ہے جسم کے بغیر جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں. اس لحاظ سے یہ ایک انسانی ذہن کا جو ہے فنکشن ہے. لیکن
یہ اس کا ایک عمومی نظریہ جو اس کے فلسفے سے عمومی طور پہ لگا کھاتا ہے، کیونکہ اس کے فلسفے کے مطابق جو ہے جو کائنات میں چیزیں، ایک تو میٹر ہے، پیور میٹر، اور ایک فارم ہے، پیور فارم، یعنی مادہ اور یہ حیات، اور مادہ اور حیات، خالص مادہ اور خالص حیات جو ہے ایک لحاظ سے تجریدی تصورات ہیں، وہ حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، اور جو حقیقت ہمیں ملتی ہے وہ حیات اور مادے کی ترکیب سے بنتی ہے۔ گو کہ اس کے ہاں جو جس کو وہ خدا کہتا ہے وہ ہے پیور ایکچویلٹی، پیور فارم، تو اس کے علاوہ اس کے ہاں جو ہے پیور فارم کا کوئی علیحدہ وجود نہیں ہے، اور یہ بھی محل نظر ہے کہ جو پیور فارم جو اس کا خدا ہے وہ کائنات سے الگ کوئی چیز ہے کہ نہیں۔ لیکن ڈی اینما میں اس کے ہاں عقل فعال کا ایک اور تصور ملتا ہے جو اس کے اس فلسفے سے کوئی خاص لگا نہیں کھاتا، اور اس لیے اور وہ صرف اس کے پوری کتابوں میں صرف ایک جگہ اس کا ذکر ہے، اس تصور فعال عقل فعال کا، اور کہیں اور اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور اس تصور کے مطابق یہ عقل فعال جو ہے یہ ایک خالص پیور فارم ہے یا پیور ایکچویلٹی ہے۔ پیور ایکچویلٹی کا اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ اس میں مادے کا کوئی وجود نہیں، وہ کہ اس کے عمومی تصور میں مادہ جو ہے وہ پوٹینشیل ہے، مادے کے بغیر جو ہے ایکچویلٹی ایگزسٹ نہیں کر سکتی، لیکن یہ ایک ایسی ایکچویلٹی ہے جو مادے سے الگ، تو یہاں جو پیور ایکچویلٹی جو ہے وہ تجریدی تصور نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے، اور یہ ایسی ایک حقیقت ہے جو مادے سے اس کا الگ وجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا انسانی جسم سے بھی الگ وجود ہے، اور دوسرا اس میں یہ بات ہے کہ یہ اس کو موت نہیں آتی، اور یہ ابدی ہے، اور اس لحاظ سے یہ عقل فعال جو ہے اس کے عقل فعال کے اس دوسرے تصور سے الگ ہے، کیونکہ اس دوسرے تصور میں جو عقل فعال تھی وہ حیات ہے، لیکن یہ کہ وہ جسم کے بغیر اس کا کوئی وجود نہیں، جسم کے ساتھ ہی اس کا وجود ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ اس کا تعلق فرد سے تھا، تو فرد جب مر جاتا ہے تو اس کو اس کے لحاظ سے ظاہر ہے اس کے بعد بقا نہیں، کیونکہ فرد کا جسم ختم ہو گیا تو وہ جو اس کی حیات ہے وہ بھی ختم ہو گئی، لیکن یہ جو تصور ہے وہ اس لحاظ سے عقل فعال کا یہ تصور ہے کہ عقل فعال ایک پیور انٹلیکٹ، پیور ایکچویلٹی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کی یعنی مادے سے الگ وجود ہے، اور اس لحاظ سے قائم بذات ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو موت نہیں آتی، وہ ابدی۔ اب مسلمان فلسفیوں نے جب ارسطو کے ترجمے کے فارابی اور ابن سینا کے ہاں جو پہلا تصور ہے وہ موجود ہے، لیکن دوسرے تصور کا وہ دفاع نہیں کرتے، جہاں تک یہ کرتے بھی ہیں تو اس سطح پہ نہیں، لیکن ابن رشد جو ہے ارسطو کا کیونکہ پکا
پیرو تھا، تو وہ اس کے عقل فعال کے دوسرے تصور کا دفاع ملتا ہے. تو یہ اس دوسرے تصور ابن رشد کا جو عقل فعال کا ارسطو کا تصور ہے، اور اس کی جو اس نے حمایت کی کہ عقل فعال جو ہے اس کا فرد کی وہ عقل نہیں ہے، گو کہ فرد کے اندر جو ہے وہ صلاحیت کرتی ہے. اور دوسرے یہ کہ یہ تو وہ عقل فعال جو ہے انفرادی نہیں ہے، پیور ایکچوالٹی ہے، کیوں نہیں انفرادیت کے لیے مادہ چاہیے. اور دوسرا یہ کہ وہ ابدی ہے، موت کے بعد اس کو بقا نہیں. تو اس لحاظ سے جو بقا ہے وہ انفرادی روح کو نہیں ہے، بلکہ اگر عقل کو روح سے مماثل کرا دیں، بلکہ وہ ایک غیر انفرادی روح کو ہے یا غیر انفرادی عقل کو ہے، اس کو وہ عقل فعال کہتے ہیں. تو اس پہ جو ہے علامہ اقبال یہاں تبصرہ کر رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں، اور تنقید عنوان میں کر رہے ہیں کہ بھائی انفرادی بقا کا جو ہے تصور نہیں ہے اس کے ہاں، اور انفرادی نفس اور روح کے بقا کا تصور نہیں. تو یہ فرما رہے ہیں کہ آگے چل کر غزالی کے حریف اعظم ابن رشد نے جو گویا باغیوں کے خلاف حکمت یونان کی حمایت میں سینہ سپر تھے، ارسطو کی پیروی میں بقائے عقل فعال کا عقیدہ وضع کی. یعنی وضع کیا کیا، اس کی حمایت کی، جو اس کا لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر ابن رشد کے لیے بھی دو مسائل ہوئے. جس طرح ارسطو کے ہاں یہ ہے، دو مسائل ہیں اس کے. ارسطو کے فکر میں مسئلہ یہ ہے کہ عقل فعال کے دو تصورات ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا. تو اب ان میں توافق کیسے پیدا کیا جائے، یہ بڑا مسئلہ ہے. اس پہ یعنی کوئی اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے. ایک اس کے عقل فعال کا انفرادی تصور ہے جو فرد کے ساتھ مر جاتی ہے یا تحلیل ہو جاتی ہے کائنات میں، یعنی موت سے. دوسرا وہ جو غیر انفرادی عقل فعال کا تصور ہے جو مادے سے الگ ہے اور اس کو بقا ہے. تو اس بقا کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ یہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو ہے کائناتی قوتیں جو ہیں غیر انفرادی قوتیں، جیسے مثلا یہ ہے کہ قوت کشش مثلا وہ کہ قوت کشش بھی ایک مادی چیز ہے، لیکن یہ کہ ایک مثال کے لیے. تو ان دو میں توافق کیسا بھی. اس طرح ابن رشد کے لیے یہ مسئلہ ہوا کہ اگر آپ عقل فعال کو عقل غیر مادی کہہ رہے ہیں اور عقل فعال کو غیر انفرادی کہہ رہے ہیں، اور تیسرا عقل فعال کو ابدی کہہ رہے ہیں، یعنی اس کو موت نہیں آئے گی، تو اس کا پھر مطلب یہ کہ انفرادی اور کہہ رہے ہیں کہ انفرادی بقا کوئی نہیں ہے، تو انفرادی بقا سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اب جو بات ابن رشد کے دفاع میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے عقل سے مراد جو ہے عقل نہ لیو بلکہ روح لی، اور روح جو ہے انسانی روح ہے وہ امر ربی ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے امر ربی کو کوئی موت نہیں ہے، اور امر ربی جو ہے انسان سے الگ ہے. تو اس لحاظ سے اس کی ایک تعبیر کر سکتے ہیں. لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کتابوں میں اس کا اصل کیا دفاع ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کا تطابق جو ہے وہ اسلامی تصور بقائے انسانی انفرادی بقا، یعنی انسان مرنے کے بعد اس کو احیاء ہوگا، اس کا ریزریکشن ہوگا، پھر دوبارہ زندہ ہوگا اور قیامت ہوگی اور جنت جہنم. تو ظاہر ہے اس کا انکار وہ کیسے کر سکتے؟ تو اس کو اس نے کس طرح اس کی تطابق اور توافق کیا، یہ دیکھنے کی بات ہے. لیکن یہاں جو ہے ابن رشد کے اس سے ہمارا کوئی بنیادی سروکار نہیں ہے، کہ ہمارے جو سروکار ہے وہ علامہ اقبال کی فکر کو سمجھنا ہے.
علامہ اقبال کا اس پہ کیا، ابن رشد کے عقل فعال کے تصور اور یا ارسطو کے عقل فعال کے تصور پر کیا تنقید ہے؟ علامہ اقبال کی جو تنقید ہے وہ عملی اور پریگمیٹک ہے بنیادی طور پہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عقل فعال کا عقیدہ بدک ہے جس کا ایک زمانے میں فرانس اور اٹلی کے ذہنی حلقوں میں بڑا اثر تھا. لیکن مطلب یہ ہے کہ میرے خیال میں اکوائنس اس سے متاثر ہوا، تو اس لحاظ سے اکوائنس جو کیتھولک عیسائیت کا بنیادی فلسفی ہے، لیکن جو میری رائے میں اس تصور خلافت جو قرآن پاک نے نفس انسانی کے بارے میں دی، لیکن اس میں جو دیکھنی بات ہے وہ یہ ہے کہ تین چیزوں میں آپ فرق کیسے کریں گے؟ یعنی نفس، قرآن میں نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے، روح ہے، عقل ہے، اور عقل کی مختلف اقسام بھی استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، اور عقل مختلف معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. اور روح جو ہے کم استعمال ہوا ہے، یعنی روح انسان کے لیے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اور روح دوسرے معنوں میں استعمال ہوا ہے، مطلب روح وحی کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، اور روح جو ہے جبرائیل کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا جو یہ ایک چیزیں نہیں ہیں، یہ تین مختلف چیزیں ہیں. تو علامہ اقبال یہاں عقل کو نفس سے ملا رہے ہیں، تو کیا ابن رشد نے بھی عقل کو نفس سے ملایا یا نہیں ملایا وغیرہ. جو علامہ اقبال کا یہاں اعتراض ہوگا جیسے کہ ہم دیکھیں گے، وہ اصل میں عملی ہے یا پریگمیٹک ہے، جو کلام کے نفس انسانی قدر و قیمت اور مقصود و منتہا کے بارے میں قائم ہے، جو میرے رائے وہ سراسر خلاف ہے. تو اس لحاظ سے مطلب سراسر خلاف تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھنا پڑے. یہ ابن رشد نے اسلام کے ایک نہایت اہم اور پرمعنی تصور کے فہم سے قاصر رہا، یعنی انفرادی عقل یا انفرادی نفس کا، اور دانستہ ایک فرسودہ اور سست رگ. اصل میں جو علامہ اقبال کو یہاں بہر ہے وہ سستی سے ہے، فلسفہ حیات کی نشو و نما کا سبب بنا. یہ بھی مطلب ایک اشتراکی مت ہے کہ مسلمان کو کوئی سست ہو گئے تھے سے ان کو نہ تو انسانی اپنی ذات میں کوئی بصیرت، نہ خالق کائنات کے بارے میں. وہ کیسے یہ نہیں پتا. اصل میں بات یہ ہے کہ علامہ اقبال جو ہے بہر استعمار کے اس میں رہ رہے ہیں، اور مسلم قوم پرستی ان میں ہے. وہ جدیدیت یعنی مغرب کو عروج حاصل ہوا، کیوں ہوا؟ سائنس، عمل، قوت، یہ جمع کی، اور اس عمل اور قوت کی بنیاد جو ہے ایک خاص قسم کا علم ہے جس کو سائنس کہتے ہیں. اور اس عمل کا مقصد یہ ہے کہ کائنات میں انسان کی خلافت قائم کرنا، حاکمیت قائم کرنا، ان کائنات انسان کی سروس کے لیے. یہ مسلم نیشنلزم کہتے ہیں. اور جدید کہتی ہے کائنات جو ہے انسان کی سروس کے لیے ہے، اور انسان جو ہے کائنات کا حکمران ہے. اس کو آپ انسان پرستی کہتے ہیں. اور مسلمان جو ہے وہ خدا کے خلیفہ ہیں، خدا کے نائب ہیں کائنات، خدا کے مشن پہ آئے ہوں، اور مشن یہ ہے کہ خلافت قائم کریں دنیا میں، دنیا پہ حق کی حکمرانی قائم کریں، مسلمانوں کی حکمرانی قائم کریں، اور یہ قوت اور علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. اور مسلمانوں کے زوال کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے سائنس کو چھوڑ دیا، جہاد عمل کو چھوڑ دیا، اور فرسودہ آخرت کے پیچھے پڑ گئے. اور فرسودہ یعنی مطلب یہ ہے کہ فلسفوں، تصوف،
تصوف، انہیں کہتے ہیں بتان عجم کے پجاری تمام. تو یہ سست روی جو ہے مسلمانوں جنہوں نے عمل چھوڑ دیا اور اللہ پہ توکل کر کے بیٹھ گئے، توکل کا غلط تصور، اسی وجہ سے مسلمان اور سائنس کے بجائے جو ہے وہ فرسودہ یونانی خیالات میں پڑ گئے، اس وجہ سے مسلمان دنیا میں پیچھے رہ گئے. یہ ان کا ڈائگنوسس ہے. تو اس کے لیے احیاء اسلامی کے لیے کیا چاہیے؟ علم، عمل، قوت، جہاد. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم میں، یا آدم اپنی فطرت میں نہ نور یا نارے وغیرہ وغیرہ. تو اگر اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان ایک فرد ہو اور اس کی ایک آزادی ہو، اس کو اختیار ہو، تو اور اس اختیار کو استعمال کر کے وہ اس دنیا میں جنت بنائے یا زندگی کو جنت بنائے اور اللہ کے پلان کو اس دنیا میں نافذ کرے. اور اگر ابن رشد کے فلسفے نے اس انفرادیت کا انکار کر دیا، اب یہ نہیں پتا کہ اس نے کیا نہیں، لیکن اقبال اس لیے اور کہا کہ فرد جو ہے وہ اصل میں کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی عقل یا روح جو ہے وہ ایک غیر انفرادی چیز ہے. تو فرد کی اہمیت کم ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کی قوت کم ہو گئی، آزادی اور اختیار ختم ہو گیا، اور مسلمان جو ہیں بس میں اس سست روی کا باعث بنا، جہاد کو ختم کرنے کا باعث بنا، صرف یعنی دنیا سے ریٹریٹ کرنے کا باعث بنا. یہ ان کا اصل اعتراض ہے ابن رشد پہ. لیکن اس میں مطلب یہ ہے کہ بہت سی چیزیں، مطلب ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ پورا جو ڈائگنوسس ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں، مسلمانوں کے زوال کا اور اب مغرب کے عروج کا، اور زوال و عروج کا کیا مقصد ہے، اور کن معنوں میں مسلمان جو ہے وہ عروج کا کیا اصل مقصد ہے اور کیا معنی ہے. یہ سارے مطلب جو ہے اور کیا اسلام اقبال کا جو قوم پرستی کا، مسلم قوم پرستی کا تصور ہے، اسلام کا تصور سے لگا کھاتا ہے یا نہیں. اگر کھاتا بھی ہو تو دوسری بات یہ ہے کہ کیا مسلمانوں میں سست رویہ آئی، یا اگر آئی بھی تو وہ کیا ابن رشد کی اس فلسفے کا نتیجہ تھی. تو کازل لنک جو ہے وہ اس کو قائم کرنا بہت ایک مشکل چیز ہے. تو یہ سارے بنیادی سوال ہیں جو ہم کو اس سلسلے میں اٹھانے چاہیے. انشاءاللہ اٹھائیں گے آہستہ آہستہ، لیکن پیچھے چلتے ہیں، اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ. اس لیے اب دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ابن رشد نے اسلام کے ایک نہایت اہم اور پرمعنی تصور کے فہم سے قاصر رہا اور دانستہ ایک ایسے فرسودہ اور سست رگ فلسفے کی نشوونما کا باعث بنا جس نے انسان کو نہ تو اپنی ذات میں کوئی بصیرت حاصل ہوئی، انفرادی ذات، اور نہ خالق کائنات اور کائنات میں. یہ اس لیے کہ یوں انسان کا رشتہ حقائق سے منسوب اس کے کوائے عمل شل ہو جاتے ہیں. اچھا، تو اصل کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ اگر ترجمے میں اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو اس کو لے لیتے ہیں اور پھر اس پہ یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، تو اصل میں فرماتے ہیں کہ اصل یعنی انگریزی اصل میں غزالی چیف اپوننٹ، یعنی اس کے غزالی کے حریف، اردو میں کیا کریں، حریف اعظم. حریف اعظم صحیح ترجمہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پہ صحیح. Who defended Greek philosophy against the rebels was led through Aristotle to what is known as the doctrine of immortality of active intellect. عقل فعال کا عقیدہ ہے، بقائے عقل فعال، immortal. صحیح ہے. The doctrine of the immortality of active intellect, a doctrine which once wielded enormous influence on the intellectual life of France and Italy. اس میں بھی مبالغہ ہے، لیکن ٹھیک ہے، فرانس اور اٹلی میں اس کا اثر تو تھا، لیکن یہ کہ enormous influence یہ محل نظر ہے. But which to my mind is entirely opposed to the view that Quran takes of the value and destiny of human ego. Ego یعنی انسانی نفس یا انسانی خودی، انسانی ذات. اس کا ترجمہ ایگو کا یہاں انہوں نے کیا کہ جس کے ایک زمانے میں بڑا اثر جو میری رائے میں اس تصور کے سر خلا جب قرآن پاک نے نفس انسانی کی قدر و قیمت اور مقصود منتہا کے بارے میں
اب انہوں نے ایگو کا ترجمہ جو ہے نفس کیا ہے، تو ٹھیک ہے، ایگو ایک خاص قسم کا نفس ہے جو نفس سے ایگو من آئی میں ایک اور لیکن یہ کہ اس کا ذات ترجمہ کیا ٹھیک ہے. Thus Ibn Rushd lost sight of the great and fruitful idea of the Islamic philosophy of life. Islam. Thus Ibn Rushd lost sight of a great and fruitful idea in Islam and unwittingly helped the growth of that ever innovating philosophy of life which obscures man's vision of himself, his body and his world. ابن رشد نے اسلام کی ایک نیا اہم اور تصوف کا نادانہ سے ایک ایسے فرسودہ فلسفہ ایجاد جس سے انسان کو نہ کوئی بسر نہ خالق کائنات میں اور نہ کائنات میں سست رہو انوویٹنگ. یہ سست رہو صحیح ہے، انوویٹنگ کا ترجمہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ترجمہ میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. تو اس پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا